السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے پسندیدہ بیک ریویو چینل پر۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے اہم محبت کون سی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی اچھی نوکری، زیادہ پیسہ، بڑی گاڑی یا دوسروں کی محبت سے ملتی ہے، لیکن یہ کتاب ایک مختلف حقیقت بیان کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے سیلف لو از پاور۔ یہ کتاب صرف خود سے محبت کرنے کی بات نہیں کرتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کی بہت سی پریشانیاں، خوف، احساسی کمتری اور ذہنی دباؤ دراصل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے خود سے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن خود کو نہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں پر برسوں خود کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں لیکن اپنی کامیابیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر کامیاب ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی ریویو میں ہم اس کتاب کے اہم خیالات، زندگی بدل دینے والے اسباق اور ان عملی اصولوں پر بات کریں گے جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خود سے محبت اتنی ضروری کیوں ہے؟ مصنف کتاب کے آغاز میں ایک بہت دلچسپ سوال پوچھتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، آپ کی ہر بات سنے، آپ کے ہر فیصلے میں شریک ہو، تو آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ ظاہر ہے آپ اس کے ساتھ عزت، محبت اور نرمی سے پیش آئیں گے۔ لیکن پھر مصنف ایک اور سوال پوچھتا ہے، آپ خود اپنے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ سوال سننے میں آسان لگتا ہے لیکن اس کا جواب اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن خود بن چکے ہیں۔ ہم ہر وقت اپنی خامیاں گنواتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کا دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں اور خود کو مسلسل یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم کافی اچھے نہیں ہیں۔ مصنف کے مطابق خود سے محبت کی کمی صرف ایک جذباتی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ہمارے اعتماد، تعلقات، فیصلوں اور حتیٰ کہ ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ بچپن سے شروع ہونے والا مسئلہ کتاب ایک اہم نکتہ بیان کرتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود سے نفرت کرنا سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں اکثر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم اچھے نمبر لائیں گے تو تعریف ملے گی، اگر ہم دوسروں کی توقعات پوری کریں گے تو ہمیں قبول کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری قدر ہماری کامیابیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکام انسان ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ناکامی صرف ایک واقعہ ہوتی ہے، ہماری شناخت نہیں۔ مصنف ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی قدر اس کی کامیابیوں یا ناکامیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کی منظوری کا جال کتاب کا ایک پورا حصہ اس بات پر مرکوز ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کی منظوری حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہوں، ہم اپنی کامیابیاں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، ہم بہت سے فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ جب آپ اپنی خوشی دوسروں کی رائے سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی رائے کبھی مستقل نہیں ہوتی۔ آج جو شخص آپ کی تعریف کرتا ہے کل وہی آپ پر تنقید بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی خوشی لوگوں کی تعریف پر منحصر ہے تو آپ کی تکلیف بھی لوگوں کی تنقید پر منحصر ہوگی۔ حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب آپ اپنی قدر کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور احساسی کمتری کتاب جدید دور کے ایک بہت بڑے مسئلے پر بھی روشنی ڈالتی ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ مصنف کہتا ہے کہ آج لوگ دوسروں کی زندگی کے بہترین لمحات کو اپنی زندگی کے عام دنوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ آپ انسٹاگرام یا فیس بک کھولتے ہیں، کوئی نئی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی دنیا کی سیر کر رہا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی پریشانیاں، خوف، ناکامیاں اور جدوجہد نہیں دیکھتے۔ مصنف خبردار کرتا ہے کہ مسلسل موازنہ انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ سے زیادہ کامیاب، زیادہ خوبصورت یا زیادہ امیر نظر آئے گا۔
لیکن زندگی مقابلہ نہیں ہے، زندگی ترقی کا نام ہے، اور ترقی کا مطلب دوسروں سے بہتر ہونا نہیں بلکہ کل کے اپنے آپ سے بہتر ہونا ہے۔ اپنے اندر کے نقاط کو پہچانے کتاب میں ایک بہت طاقتور تصور پیش کیا گیا ہے جسے انر کرٹک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر وقت ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ آواز کہتی ہے تم سے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو یہ کہتی ہے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کہتی ہے یہ تو صرف قسمت تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ آواز حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف وہ منفی عقائد ہوتے ہیں جو سالوں کے تجربات سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خود سے محبت کا پہلا قدم اس آواز کو پہچاننا ہے اور دوسرا قدم اس پر یقین کرنا چھوڑ دینا ہے۔ معافی کی طاقت کتاب میں بار بار ایک موضوع سامنے آتا ہے اور وہ ہے خود کو معاف کرنا۔ بہت سے لوگ اپنی پرانی غلطیوں کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ سالوں پرانے فیصلوں پر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا تھا۔ لیکن مصنف کہتا حدود قائم کرنا سیکھیں کتاب کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ محبت کا مطلب ہر کسی کو خوش کرنا نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی دوسروں کی توقعات پوری کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ نہیں کہنے سے ڈرتے ہیں، وہ دوسروں کی ناراضی سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کو تو خوش رکھتے ہیں لیکن خود اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو حدود قائم کرنا سیکھیں۔ ہر درخواست قبول کرنا ضروری نہیں، ہر تعلق برقرار رکھنا ضروری نہیں، ہر شخص کو خوش کرنا ممکن نہیں، اور یہی حقیقت قبول کرنا خود سے محبت کا حصہ ہے۔ اپنی کامیابیوں کو محسوس کریں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاید زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہو، آپ نے شاید کئی چیلنجز عبور کیے ہوں، لیکن آپ نے کبھی رکھ کر خود کو شاباش نہیں دی۔ مصنف مشورہ دیتا ہے کہ روزانہ چند منٹ نکال کر اپنی کامیابیوں کو یاد کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اعتماد ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے مثبت تجربات سے بنتا ہے۔ خود سے محبت اور تعلقات کتاب کا ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جو شخص خود سے محبت نہیں کرتا وہ دوسروں سے بھی صحت مند محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں سے تصدیق چاہتا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں لوگ اسے چھوڑ نہ دیں۔ لیکن جب انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ تعلقات میں زیادہ پراعتماد، زیادہ مخلص اور زیادہ متوازن ہو جاتا ہے۔ وہ محبت مانگنے کے بجائے محبت بانٹنے لگتا ہے۔ خوشی کا اصل راز مصنف کے مطابق خوشی کا راز کسی منزل تک پہنچنے میں نہیں بلکہ خود کو قبول کرنے میں ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں جب مجھے اچھی نوکری مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب لوگ میری تعریف کریں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ آج خود سے خوش نہیں تو کل بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ خوشی بیرونی حالات سے نہیں بلکہ اندرونی سکون سے پیدا ہوتی ہے۔ کتاب کا سب سے یادگار پیغام اگر اس پوری کتاب کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا، آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان ہیں، اس لیے اپنے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہیں جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہوں۔ یہ جملہ سادہ ہے لیکن اس کے اندر پوری کتاب کا خلاصہ موجود ہے۔ حتمی رائے سیلف لو از پاور ایک ایسی کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی قدر پہچانیں، خود کو معاف کریں، دوسروں سے موازنہ بند کریں، اپنی ذہنی صحت کو ترجیح دیں، حدود قائم کریں، اپنی کامیابیوں کو سراہیں اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جب انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ زندگی کے ہر میدان میں زیادہ مضبوط، زیادہ پراعتماد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کتابی جائزہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ اگلی کس کتاب کا تفصیلی ریویو سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خود سے محبت کیجیے اور یاد رکھیے، دنیا آپ کو تبھی صحیح معنوں میں قدر دے گی جب آپ خود اپنی قدر پہچانیں گے۔ اللہ حافظ۔